یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 26 جون سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بولان میں قابض پاکستانی فورسز کی جانب سے جاری دوران 2 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا گیا۔ مستنگ میرے بیٹے کے قاتل ایف سی آ کر مجھے بھی قتل کریں، ریاست سے امید نہیں، بلوچ سیاسی جماعتیں تنظیمیں انصاف کے لیے آواز بلند کریں، والد احسان شاہ۔ بلوچستان بھر میں گرینڈ الائنس کی کال پر احتجاج جاری رہا، 2 دن مزید احتجاج جاری رہے گا، اعلامیہ جاری۔ ڈاکٹر مہرنگ بیبو اور بیبر بلوچ کی 3 MPO کی مدت ختم ہونے باوجود رہا نہیں کیے جا رہے ہیں، وکلا برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ شکارپور سے اغوا ہونے والے ڈیرہ مراد جمالی کے رہائشی ظہیر آصف بحرانی اور عرفان علی لاشاری بازیاب ہو گئے۔ سوراب عوام پولیس اور لیویز کی بھتہ خوری سے تنگ آ چکے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر نیاں آباد میں پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں کو نامعلوم افراد نے دستی بم حملے میں نشانہ بنایا۔ منگچر ڈھور میں مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ خاران واش روڈ پر واقع ایف سی چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، یک کے بعد دیگرے 2 بم دھماکے اور فائرنگ کی آواز سنی گئی۔ زیر حراست 2 سرکاری اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ جیونی میں BLA کے سرمچاروں نے ایف سی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک، ایک کو زخمی کر دیا۔ ایف سی نے فائرنگ کر کے 3 راہگیر زخمی کر دیے۔ کوئٹہ کمبرانی روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل۔ منگچر ایریا سے گولیوں سے چھلنی نعش برآمد ہوا ہے۔ مستنگ کے علاقہ عزیز آباد کے رہائشی عبدالواحد ابابکی کو ڈاکو نے مزاحمت دوران فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ بیل لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ کر عوام نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ بولان سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 روز قبل 2 افراد کو جبری حراست میں لینے بعد لاپتہ کر دیا۔ ذرائع مطابق لاپتہ ہونے والے افراد میں ایک کی شناخت جلال ولد اللہ داد سکن بولان میانکور کے نام سے ہوا ہے، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو علم ہے مذکورہ افراد 2 روز قبل بولان سے اس وقت لاپتہ ہوئے تھے جب وہاں پاکستانی فوج کی جارحیت آپریشن کا سلسلہ جاری تھا۔ مستنگ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رواں مہینے کوئٹہ سے مستنگ آنے والے نوجوان ایف سی کے فائرنگ سے قتل ہونے والے احسان شاہ کی والدہ نے کہا ہے کہ میں شہید احسان شاہ کی بد نصیب ماں ہوں، جس کو اس وقت شہید کیا گیا جب سب لوگ اپنی عید کی تیاریوں اور خوشیوں میں مصروف تھے۔ میرا بیٹا اپنی خوشیوں میں عید کی چیزیں لینے شال گیا تھا، جس کے ساتھ اس کا ایک دوست شعیب بھی تھا۔ انہوں نے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ رواں مہینے 3 جون کو شال گنجا ڈوری کے مقام پر ایف سی نے ان کو روکا اور انہیں اتار کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ میرے بیٹے کے گردن میں 2 گولیاں ماری گئیں اور اس کے دوست کی آنکھ پر گولی لگی۔ احسان شاہ کے والد مطابق جب ان کا بیٹا گر گیا تو ایف سی والوں نے آ کر اسے لات مار کر سیدھا کیا۔ ایک ایف سی اہلکار نے اس کے سینے پر بندوق کے نال سے زور سے مارا اور تلاشی بعد بیٹھے افسر سے کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والدہ نے بتایا کہ بعد ازاں ایف سی اہلکاروں نے ایمرجنسی والوں کو بلا کر زخمی شعیب کو کوئٹہ منتقل کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی بیان دیا تو اس کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو نامعلوم افراد نے مارا ہے۔ جب میرے شوہر مقدمہ درج کرنے مستنگ تھانہ گئے تو انہیں دھمکیاں دی گئیں، اگر FIR کی تو تمہیں مزید نقصان دیا جائے گا اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سے مجھے کوئی امید نہیں، مجھے انصاف دیا جائے۔ میں اپنے تمام بلوچ سیاسی اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دینے کے لیے آواز بلند کریں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں گرینڈ الائنس کی کال پر احتجاج کیا گیا، تمام دفاتر تعلیمی ادارے بند رہے۔ گرینڈ الائنس کے ترجمان کے جاری بیان مطابق 26 اور 27 جون کو بھی بلوچستان بھر میں
آج کی طرح تمام تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور دیگر دفاتر میں تالہ بندی اور مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ مطالبات کے حصول، گرفتار قائدین کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچارو نے نوشکی سے سمی سرپر اور مسنگ سے نظام کرد کو حراست میں لینے بعد تفتیش کر کے اعتراف جرم کے بعد سزائے موت دی ہے، جن کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کئی سالوں سے مخبری کر رہے تھے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے دیگر کارندے ہمارے ہٹ لسٹ پر ہیں۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔